أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فضیلۃ الشیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے اپنی کتاب فقہ الادعیۃ والاذکار میں ایک باب قائم کیا ہے، فضل طلب العلم، علم حاصل کرنے کی فضیلت۔ لکھتے ہیں یقیناً اس بات میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں، علم سیکھنا، علم حاصل کرنا، حلال اور حرام کی جانکاری حاصل کرنا، قرآن کریم کا مدارسہ کرنا، قرآن میں غور و فکر اور تدبر کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاننا، آپ کی سیرت کو جاننا، یہ سب سے بہتر، سب سے افضل ترین ذکر ہے۔ علم کی جو مجالس ہے، دنیا کی مجلسوں میں سب سے بہترین مجلس ہے۔ لکھتے ہیں وہی افضل من مجلس ذکر اللہ، علم کی جو مجلسیں ہوتی ہیں ان مجالس سے بہتر ہیں جن میں بیٹھ کر کے لوگ اللہ کی تسبیح، اس کی تحمید، اس کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں لِأَنَّهَا دَائِرَةٌ بَيْنَ فَرْضِ عَيْنٍ وَفَرْضِ کِفایہ، علم کی مجلسوں میں جو بات سکھائی جاتی ہے، جو علم دیا جاتا ہے، وہ علم یا تو فرض عین کے قبیل سے ہوتا ہے جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے، یا وہ فرض کفایہ کے قبیل سے ہوتا ہے۔ جہاں تک معاملہ ہے اللہ کی تکبیر، اس کی تحمید، اس کی تقدیس کا، یہ ایک مستحب عبادت ہے، ایک نفل عبادت ہے۔ لکھتے ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے علم کو عبادت پر فضیلت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کو عابد پر فضیلت دی ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ نے فرمایا فضل العالم علی العابد، عالم کو عابد پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو، بدر کی رات جو چاند ہوتا ہے، 14ویں رات کے چاند کو سارے ستاروں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کو تشبیہ دی ہے اس چاند سے جو کامل ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، جو اپنے تکمیل کے آخری مرحلے میں ہوتا ہے، جس کی روشنی کامل اور مکمل ہوتی ہے۔ اور عابد کو فضیلت دی گئی ہے کس سے؟ کواکب سے فضیلت دی گئی ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس میں راز یہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، ان الکوکب، جو کوکب ہوتا ہے، جو پلانیٹ ہوتا ہے، اس کی جو روشنی ہے اس سے آگے نہیں بڑھتی ہے، لا یعدو نفسہ، اس کی روشنی خود اس سے آگے نہیں بڑھتی ہے۔ وَأَمَّا الْقَمَرُ، جہاں تک چاند کا معاملہ ہے، اور وہ بھی وہ ماہ تمام ہو، 14ویں رات کا چاند ہو، یقیناً اس کی جو روشنی ہے سارے زمین والوں کو، سارے زمین کو منور کر دیتی ہے۔
لوگ اس کے نور سے روشنی حاصل کرتے ہیں، رات میں چلتے ہوئے لوگ راستہ حاصل کرتے ہیں۔ یہاں اور ایک بات علامہ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو علی سائر الکواکب، علی سائر النجوم نہیں کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ علی سائر الکواکب۔ کواکب اور نجوم میں فرق کیا ہے؟ اسی لیے میں نے انگریزی میں کواکب کا ترجمہ کیا کیا؟ پلانٹ میں نے کیا ہے۔ یہ جو نجوم ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ اسٹار، جس کو ہم لوگ انگریزی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اسٹار کہتے ہیں۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کواکب کا ورڈ استعمال کیا ہے، نجوم کا ورڈ استعمال نہیں کیا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ نے نجوم جو اسٹارز ہوتے ہیں ان کے فائدوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ لوگ جو اسٹار ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے ڈائریکشن معلوم کرتے ہیں۔ تو یہاں کواکب کا ذکر کیا گیا ہے۔ کواکب وہ ہیں جو ہمیشہ حرکت میں رہتے ہیں، لوگ اس سے راستہ نہیں معلوم کرتے ہیں۔ تو یہاں نجوم کا ورڈ نہیں آیا ہے بلکہ کواکب کا ورڈ آیا ہے۔ فہی بمنزلۃ العابد، کواکب یہ عابد کے درجے میں ہیں، ان کا جو فائدہ ہے خود ان کی ذات تک محدود رہتا ہے۔ تو اس تشبیہ کا خلاصہ یہ ہے، عابد کی عبادت کا فائدہ اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، لیکن عالم کی علم کا فائدہ اس کی ذات تک محدود نہیں ہوتا ہے، بلکہ لوگوں کو بھی عالم کے علم سے فائدہ ہوتا ہے۔ اہل علم نے عالم کو عابد پر جو فضیلت دی ہے اس کی اور ایک وجہ بھی بیان کی ہے، گرچہ یہاں ہماری اس کتاب میں مذکور نہیں ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، عابد کے مرنے کے بعد اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن عالم کے مرنے کے بعد اس کے عمل کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، جب آدمی مرتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 کے، اس میں سے ایک او علمی ينتفع به الناس، علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں۔ لکھتے ہیں علم کو عبادت پر جو فضیلت حاصل ہے اس کی ایک دلیل مستدرک الحاکم اور مسند بزار کی وہ روایت بھی ہے جس کے راوی سعد بن ابی وقاص ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العلم احب الی من فضل العبادہ، علم میں اضافہ عبادت میں اضافے سے مجھے پسند ہے، علم میں اضافہ مجھے عبادت میں اضافے سے زیادہ پسند ہے، یا دوسرے الفاظ میں علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ مجھے پسند ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں علم کو تمام نفل عبادتوں پر جو فضیلت حاصل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کی مجلس میں اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ علم یہ بہت سارے متفرق اعمال کی فضیلت کو جمع کیے ہوئے ہے۔ یہاں انہوں نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ذکر کیا، ایک حدیث ذکر کی ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا العلم، علم حاصل کرو، علم سیکھو، فإن تعلمه حسنہ، اس لیے کہ علم کا سیکھنا کیا ہے؟ نیکی ہے، وطلبه عبادہ، علم کا حاصل کرنا یہ عبادت ہے، یہ ومذاکرتہ تسبیح، علم کا مذاکرہ کرنا یہ کیا ہے؟ تسبیح ہے۔ والبحث عنہ جہاد، اس سے متعلق بحث اور تحقیق کرنا یہ جہاد ہے۔ وتعلیمہ لمن لا یعلمہ صدقہ، بے علم لوگوں کو علم سکھانا یہ صدقہ ہے۔ وبذلہ لأہلہ قربہ، جو اس کا اہل ہو اس پر خرچ کرنا یہ قربہ ہے، اللہ کے قرب کا باعث ہے۔ لأنہ معالم الحلال والحرام، علم ہی کے ذریعے سے آدمی حلال اور حرام کی آگاہی حاصل کرتا ہے۔
ومنار سبیل اہل الجنہ، علم جو جنتیوں کا جو راستہ ہے اس کو روشن کرتا ہے، ہمارے سامنے واضح کرتا ہے۔ فرماتے ہیں وہ وحشت میں ہمارا دوست ہے، سفر کا ساتھی ہے، تنہائی میں ہم سے گفتگو کرنے والا ہے، والدلیل علی السراء والضراء، خوشحالی میں اور تنگ دستی میں علم ہمارا رہبر ہے، علم ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ خوشحالی میں اور تنگ دستی میں ایک بندے مومن کا موقف کیا ہونا چاہیے۔ علم اس بارے میں ہماری رہبری کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم یہ دشمنوں کے خلاف ہتھیار ہے، دوستوں کے ہاں زینت ہے۔ اللہ تعالیٰ علم کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں امامت کے عہدے پر فائز کرتا ہے۔ تختص آثارہم، ان کے قدموں کی اتباع کی جاتی ہے، ان کے نقش قدم پر چلا جاتا ہے، ان کے کارناموں میں ان کی اقتداء کی جاتی ہے، ان کے رائے کو حرف عقیر سمجھا جاتا ہے۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ان کی دوستی میں رغبت رکھتے ہیں، فرشتے ان کی دوستی میں رغبت رکھتے ہیں، اپنے پروں کے ساتھ انہیں چھوتے ہیں۔ یستغفر لهم کل رطب و یابس، ہر خشک اور تر چیز جو علم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے استغفار طلب کرتی ہے، حتیٰ کہ مچھلیاں سمندر میں، کیڑے مکوڑے، درندے، چوپائے، لِأَنَّ الْعِلْمَ حَيَاةُ الْقُلُوبِ مِنَ الْجَهْلِ، اس لیے کہ علم حاصل کرنا آدمی کو جہالت سے بچا کر کے دل کو زندگی عطا کرتا ہے۔ علم میں دلوں کی حیات ہے، علم حاصل کرنے میں دلوں کی زندگی ہے، اس کے برخلاف جہالت یہ دل کی موت ہے۔ یہ علم انسان کو تاریکیوں سے نکال کر علم کی شاہراہ پہ لاتا ہے۔ بندہ علم حاصل کر کے نیکوکار لوگوں کے مقام اور مرتبے کو حاصل کر لیتا ہے، دنیا اور آخرت میں بلند درجات پر خود کو فائز کر لیتا ہے۔ وَالتَّفَكُّرُ فِيهِ يَعْدِلُ الصِّيَامِ، علم میں غور و فکر کرنا، آدمی قرآن پڑھ کر کے قرآن سے مسائل استنباط کرتا ہے، حدیثوں سے مسائل استنباط کرتا ہے۔ وَالتَّفَكُّرُ فِيهِ يَعْدِلُ الصِّيَامِ، علم میں غور و فکر کرنا یہ روزوں کے برابر ہے۔ بیٹھ کر کے مدارسہ کرنا، سیکھنا سکھانا علم کا، یہ قیام اللیل کے برابر ہے۔ وہ بھی توصل الارحام، علم حاصل کر کے ہی آدمی صلہ رحمی قائم کرتا ہے۔ رشتہ داروں کا جو مقام ہے آدمی علم ہی سے معلوم کرتا ہے، علم ہی کے ذریعے سے آدمی حلال اور حرام کو جانتا ہے۔ وہ ہوا امام العمل، علم یہ عمل کا امام ہے، یعنی علم یہ عمل سے مقدم ہے، پہلے علم حاصل کریں گے بعد میں عمل کریں گے۔ عمل کا امام علم ہے، عمل علم کے تابع ہے۔ یلہمہ السعداء، علم جو خوش بخت ہیں نا ان کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے، جو بدبخت ہیں ان لوگوں کو علم سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامع بیان العلم وفضلہ میں یہ حدیث ذکر کی ہے اور کہا ہے کہ وہ حدیث حسن جدا، یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ ولیکن لیس لہ اسناد قوی، ساتھ ہی ساتھ لکھتے ہیں اس کی کوئی مضبوط سند نہیں ہے لیکن حسن درجے کی ہے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ لکھتے ہیں سلف سے بھی ہمیں اس بارے میں بہت سارے آثار ملتے ہیں جن میں علم کو عبادت پر فضیلت دی گئی ہے۔ جیسے سفیان الثوری فرماتے ہیں بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے علم سے بڑھ کر کے کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، علم سے بڑھ کر کے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ بندہ اللہ کی نزدیک اس کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ علم حاصل کرنے میں خود کو لگا دے۔ یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے بندہ
اللہ کا قرب اور اس کی نزدیکی حاصل کرتا ہے۔ میمون بن مہران فرماتے ہیں ان مثل العالم فی البلد، اگر کسی شہر میں عالم ہو تو اس کی مثال اس میٹھے کنویں کی ہے جو کسی شہر میں ہو۔ کسی شہر میں عالم کا پایا جانا گویا اس شہر میں میٹھے چشمے کا یا کنویں کا پایا جانا ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں العالم خیر من الزاہد فی الدنیا، عالم یہ زاہد سے بہتر ہے۔ والمجتہد فی العبادہ، جو عبادت میں جد و جہد کرتا ہے عالم اس سے بہتر ہے، اس لیے کہ حکمت کو لوگوں میں پھیلاتا ہے۔ اگر لوگ حکمت کی باتوں کو قبول کرتے ہیں تو تب بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے، لوگ ٹھکراتے ہیں تو تب بھی وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، وہ علم کو پھیلاتا ہے۔ امام الشافعی فرماتے ہیں طلب العلم افضل من صلاۃ النافلہ، علم حاصل کرنا یہ نفل عبادت سے بھی افضل ہے، علم حاصل کرنا نفل عبادت سے بھی افضل ہے۔ لکھتے ہیں سئل الامام احمد، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا ایما احب الیک، آپ کے نزدیک کون سی بات زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے، کہ میں رات میں نفل عبادتیں پڑھوں یا بیٹھ کر کے علم لکھوں، رات میں قیام اللیل کروں یا بیٹھ کر کے علم لکھوں، خود کو علم سیکھنے میں مشغول رکھوں؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اذا كنت تنسخ ما تعلم من امر دینک، اگر تم جو دین کی باتیں تم نے سیکھی ہیں اگر رات بھر بیٹھ کر کے اگر تم اس کو لکھتے ہو فهو احب الی، یہ چیز میرے نزدیک رات میں قیام اللیل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اور مزید فرماتے ہیں العلم لا يعدله شیء، علم کا مقابلہ دنیا کا کوئی عمل نہیں کر سکتا، علم کے برابر کوئی چیز نہیں ہے، یہ قول امام احمد بن حنبل کا ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ، جب علماء کا مقام اس قدر بلند ہے فإن الواجب علی من سواہم، تو لوگوں پر واجب ہے کہ علماء کی قدر کریں، ان کے مقام اور مرتبے کو جانیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر شفقت کا معاملہ نہ کریں اور بڑوں کی توقیر نہ کریں، وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَ حَقَّهُ، اور علماء کا مقام نہ جانیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مزید فرماتے ہیں علماء کی قدر نہ جاننے کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ علماء کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ حیض اور نفاس کے عالم علماء ہیں، حیض اور نفاس کے علماء ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگوں کے دلوں سے علماء کا جو مقام ہے وہ گھٹ گیا، لوگ علماء سے استفادہ کرنے سے رکے رہے، تو اس طرح کے القاب سے علماء کو موسوم کرنا انہی کا حیض اور نفاس کے مسائل کے علاوہ کچھ نہیں آتا ہے۔ فرماتے ہیں وہی مقالۃ فاسدہ، یہ انتہائی بری گندی بات ہے، بڑا خطرناک کلمہ ہے۔ قدیم زمانے میں بدعتی لوگ علماء اہل السنہ والجماعہ کے حق میں اس طرح کے کلمات استعمال کرتے تھے۔ اور آگے عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ لکھتے ہیں اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں اہل علم کے بارے میں کہ حیض اور نفاس کے علماء ہیں، عموماً دو مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک صوفیہ، کون؟ صوفیہ۔ اب صوفیہ کے نزدیک کیا ہے؟ عبادت افضل ہے، وہ علم حاصل نہیں کرتے ہیں بلکہ خود کو عبادت میں مشغول رکھتے ہیں۔ جیسے انہوں نے رابعہ العدویہ سے ایک حکایت نقل کی ہے، اور فرماتے ہیں ایک دفعہ بیت المقدس میں یہ آیا، صبح تک نماز پڑھنے لگا، اور بغل میں ایک گھر تھا، اس میں ایک فقیہ تھا، عالم دین تھا، وہاں بیٹھ کر کے لوگ مسائل میں ڈسکس کر رہے تھے، طہارت کے مسائل بھی آ گئے، حیض اور نفاس کے مسائل بھی آ گئے، صبح تک جو ہے علم حاصل کر رہے تھے۔ تو یہ جو رابعہ ہے العدویہ، یہ کہنے لگا
یا ھذا وصل الواصلون الی ربہم، پہنچنے والے لوگ اپنے رب تک پہنچ گئے، وانت مشتغل بحیض النساء، تم عورتوں کے حیض کے مسائل میں مشغول ہو، پہنچنے والے رب تک پہنچ گئے، تم حیض کے مسائل میں مشغول ہو۔ تو اس طرح کی باتیں علماء کے بارے میں کہنا کہ انہیں حیض اور نفاس کے مسائل کے علاوہ کچھ نہیں آتا ہے، تو اس طرح کی باتیں یا تو صوفیہ کرتے ہیں، اور مزید اس طرح کی باتیں کون کرتے ہیں؟ مفکرین، جو مفکرین کا جو گروہ ہے، جو خود کو روشن خیال سمجھتے ہیں، علماء کو کچھ نہیں آتا، دنیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں علم حاصل نہ کر کے بس یہی دنیاوی باتوں میں، سیاست وغیرہ کی باتوں میں دلچسپی دکھائیں۔ معتزلہ وغیرہ سابقہ دور میں اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ عمرو بن عبید ایک دفعہ کہتا ہے، سنتے نہیں ہو حسن بصری یا ابن سیرین وغیرہ کی جو گفتگو ہے نا، وہ کیسی ہے؟ حیض سے آلود ایک کپڑا ہے جو پھینک دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، کیسی باتیں علماء کے بارے میں۔ حسن بصری اور ابن سیرین، ان کی گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ حیض کے خون سے آلودہ ایک کپڑا ہے جسے پھینک دیا گیا ہے۔ علماء کا مقام، مرتبہ لوگوں کے نظروں سے گھٹانے کے لیے اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں۔ وروی ان زعیما من زعماء اہل البدع، بدعتیوں کے ایک سربراہوں میں سے کسی نے کہا تھا، یہ علم کلام کو فقہ پر فضیلت دیتے ہوئے اس نے کہا تھا، ان علم الشافعی و ابی حنیفہ، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کا جو علم ہے وہ عورتوں کے سراویل سے باہر نہیں جاتا تھا، سروال، عورتوں کے سروال سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ سروال سمجھتے ہیں نا؟ ابو حنیفہ اور امام شافعی کا علم کیا ہے؟ بس یہ عورتوں کا جو پائجامہ ہے نا، اسی پر ان کا علم ختم ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں علماء کی وقعات، علماء کا مقام لوگوں کے دلوں سے گھٹانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ ذکر هذا والذی قبلہ الشاطبی فی کتاب الاعتصام، یہ سب اقوال امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاعتصام میں لکھی ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہے، هذا کلام هؤلاء الزائغین، یہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے گمراہ لوگوں کا کلام ہے، اللہ انہیں غارت کرے، اللہ انہیں تباہ و برباد کرے۔ تو غرض آج کی گفتگو کا خلاصہ کیا ہے کہ علم حاصل کرنا یہ اہم ترین عبادت ہے۔ نفل عبادت سے خود کو ذکر اور اذکار میں مشغول رکھنے سے زیادہ افضل ہے، خصوصیت کے ساتھ فتنوں کے اس دور میں۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس روایت کے موقوف اور مرفوع ہونے میں اختلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، قد اصبحتم فی زمان، تم لوگ ایک ایسے زمانے میں ہو، علماء زیادہ ہیں، دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ زیادہ ہیں، خطبہ کم ہیں۔ صحابہ کے دور کی 4 خصوصیتیں: فقہا زیادہ، خطبہ کم۔ قلیل سؤالہ، سوال کرنے والے تھوڑے لیکن جواب دینے والے زیادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، تمہارے لیے عمل کرنا علم حاصل کرنے سے افضل ہے۔ صحابہ کے لیے عمل کرنا علم حاصل کرنے سے افضل ہے، اس لیے کہ فقہا علماء زیادہ تھے اس دور میں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا دور ختم ہوگا، تمہارے دور کے بعد ایک دوسرا دور آئے گا، اس میں معاملہ بالکل برعکس ہوگا۔ اس میں کیا ہوگا؟ فقہا کم ہو جائیں گے، خطبہ زیادہ ہو جائیں گے۔ ہمارے دور میں نہیں ہے،
دین کی سمجھ رکھنے والے، فہم رکھنے والے بہت تھوڑے ہیں، لیکن خطبہ کیا سوشل میڈیا میں 4 کتابیں نہیں پڑھ لی فوراً آدمی کو یہ فکر رہتی ہے کہ کسی بھی طرح سے وہ میڈیا میں آ جائے۔ تو فرمایا تمہارے بعد ایک دور آئے گا، اس میں فقہا کم ہو جائیں گے، خطبہ زیادہ ہو جائیں گے، سوال کرنے والے بہت ہوں گے، لیکن جواب دینے والوں کی اہلیت، جواب دینے کی اہلیت جن میں ہو وہ بہت تھوڑے رہ جائیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے، تمہارے دور کے بعد جو دور آنے والا ہے ان کے لیے علم حاصل کرنا عمل کرنے سے افضل ہے۔ تو چونکہ یہ دور فتنوں کا دور ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کیا کریں، خود کو علم حاصل کرنے میں مشغول رکھیں۔ غالباً حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا اذا اقبلت الفتنة يعرفها العلماء، جب کوئی بھی فتنہ سر اٹھاتا ہے تو علماء اپنے دور رس نگاہوں سے اس فتنے کو جان لیتے ہیں، بھاپ لیتے ہیں۔ لیکن لوگ کب جانتے ہیں فتنے کو؟ داعش کا سب لوگوں نے سپورٹ کیا، لیکن علماء پہلے ہی دن بھاپ گئے یہ فتنہ ہے۔ عوام کب جانتے ہیں؟ وَإِذَا أَدْبَرَ، جب فتنہ تباہی مچا کے جاتا ہے۔ جو صرف اسلامی ممالک میں ہی دیکھیں گے لوگ، غیر اسلامی ممالک میں آپ کو کہیں داعش وغیرہ نظر نہیں آئیں۔ ابو بکر البغدادی پہلے ہی دن اہل علم نے، علماء نے اپنی دور رس نگاہوں سے اسے بھاپ کر کے بتا دیا ان نون پرسن، ہم نہیں جانتے اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کو کس نے کھڑایا، اس کی تاریخ کیا ہے، کچھ نہیں جانتے۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ يَعْرِفُهَا الْعَوَامُ۔ تو اگر ہم فتنوں سے خود کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے علم اور علماء سے جڑے رہیں۔ چلیں آج کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔